ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ قرآن کریم کا پہلا حق عظمت قرآن، اس کے 3 تقاضے ایمان بالقرآن، تعلیم القرآن، ادب اور احترام قرآن۔ قرآن کریم کا دوسرا حق ہے محبت قرآن، کہ قرآن کریم کی محبت ہمارے دل میں سب سے زیادہ ہو۔ دنیا کے تمام کلاموں سے، دنیا کی تمام باتوں سے، دنیا کے تمام کتابوں سے، دنیا کے تمام رسالوں سے، دنیا کے تمام میگزینوں سے، دنیا کے تمام اخباروں سے، دنیا کے تمام خطوط سے اور دنیا کی تمام تعلیمات سے زیادہ اہمیت میرے نزدیک رب کے پاک کلام کی ہو، اس کی محبت میرے دل میں سب سے زیادہ ہو۔ اور جس کے دل میں محبت تھی اس نے ایسی محبت کا حق ادا کر کے دکھایا۔ یہاں مستورات خواتین بھی آئی ہیں، ان سے متعلق ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ قرآن کریم کی محبت کیسی ہونی چاہیے اور جن میں رہی ہے کیسی رہی ہے۔ ایک بوڑھیاں کا واقعہ ہے۔ امام المحدثین عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ راستے سے گزر رہے، حج کر کے واپس جانے لگے ہیں۔ راستے میں دیکھا دور سے کوئی چیز کپڑے میں لپٹی ہوئی نظر آنے لگی۔ قریب گئے، اندھیرا تھا، تاریکی تھی، جنگل تھا، بیابان تھا، ریگستان تھا، صحرا تھا۔ دور سے سمجھ میں نہیں آیا کہ کون ہے۔ قریب گئے تو دیکھا کہ کوئی چیز ہے جو کپڑے میں لپٹی ہوئی ہے۔ بالکل قریب گئے تو کوئی خاتون معلوم ہوئی، انتہائی ضعیف ہے، بوڑھی ہے، عمر رسیدہ ہے، کمر جھک گئی، ہڈیاں گھل گئی۔ یہ صورتحال اس کی چلنے پھرنے کے اٹھنے کے بھی قابل نہیں۔ اس صورتحال میں وہ پڑی ہوئی ہے۔ اس کے قریب گئے اور اس کے قریب جب گئے تو اس سے پوچھنے لگے کہ ارے تو کہاں سے آئی ہے اور کیا کر کے آئی ہے؟ حیرت اس بات پہ اور تعجب اس بات پہ کہ اللہ کی بندی کو قرآن کریم سے ایسا تعلق اور محبت تھا کہ اس نے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے ہر سوال کا جواب قرآن سے دیا ہے۔ تبھی دیا جا سکتا ہے جب قرآن سے محبت، وہ تعلق، وہ شغف اور وہ ذوق ہو اور وہ شوق کی کیفیت ہو۔ پوچھا کہاں سے آ رہی؟ اس نے جواب میں قرآن پڑھا، کہنے لگی وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ مطلب یہ کہ حج کر کے آ رہی ہوں۔ جواب سیدھا سادہ نہیں، رب کے پاک کلام سے۔ دوسرا سوال یہ کیا کہ یہاں کیوں پڑی ہوئی ہے؟ تو اس نے اس کا جواب بھی قرآن سے دیا، مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، کہ جس کو اللہ بھٹکا دے اس کو راستہ دکھانے والا کوئی نہیں۔ مطلب یہ کہ عبداللہ بن مبارک سیدھے راستے پہ چلی تھی، بوڑھی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، جنگل کی تاریکی میں اچانک راستہ بھٹک گئی۔ کہنے لگے کب سے بھٹکی ہے اور کب سے یہاں پڑی انتظار کر رہی؟ اس نے اس کا جواب بھی قرآن سے دیا، کہنے لگی ثلاث لیال سویا، کہنے لگی 3 راتوں سے پڑھی ہوں۔ جواب رب کے قرآن سے دیا۔ عبداللہ ابن مبارک نے پوچھا بڑھیا تیرا نام کیا ہے؟ جواب قرآن سے۔ اب تو لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب، عالم صاحب، کوئی یونیک نام، کوئی اینٹک نام، کوئی ماڈرن نام بتاؤ۔ کئی دن نام سوچنے رکھنے میں گزر جاتے ہیں۔ ارے یونیک نام کیا رکھو گے؟ بمپر رکھو گے؟ اسٹیئرنگ رکھو گے؟ کیا رکھو گے؟ ارے رکھ لو صحابیات کا نام اور اللہ کی نیک بندیوں کا نام اور نبیوں کا نام رکھ لو۔ کیوں اس قدر حیران پریشان یونیک اینٹک نام رکھنے کے چکر میں؟ قرآن معلوم ہوتا دیکھ لیتے، رکھ لیتے۔ تو پوچھا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، مریم نام ہے، جواب قرآن سے ہے۔ تو خیر اس سے گفتگو چلنے لگی، لمبا واقعہ، وقت اس کی اجازت نہیں دیتا ورنہ میں سناتا اور مزہ آتا، مختصر کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنی اونٹنی آگے کی، میں کہنے لگا ارکبی علی جملی یا اختی، کہ بوڑھیاں میری بہن اس اونٹ پہ سوار ہو جا، میں تجھے پہنچا دیتا ہوں تجھے جہاں جانا ہے۔ تو اس نے کہا کہاں جانا ہے؟ پوچھا، کہنے لگے ٹھیک ہے حج کر کے آئی، جانا کہاں ہے؟ کہنے لگی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، مسجد حرام سے آئی ہوں، مسجد اقصی تک جانا ہے۔ کہ سوار ہو جا، بیٹھ جا۔ تو خیر جب یہ بیٹھنے لگی اور انہوں نے کہا سوار ہو جا، تو جیسی اونٹنی سامنے کی کہا سوار ہو جا، تو اس نے اس کا جواب بھی قرآن سے دیا، کہنے لگی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، احسان کرو گے اللہ کی رحمت کو قریب پاؤ گے۔ احسان ہی تو ہے نا کہ بھٹکی ہوئی کو سواری پیش کر دو، پہنچا دو اس کی منزل تک، ایڈریس تک، پتہ تک۔ خیر کہنے لگے سوار ہو جا۔ جب سوار ہونے لگی، جب انہوں نے کہا اب تو سوار ہو جانا، تو جب سوار ہونے لگی تو کہنے لگی قل للمؤمنین
یغضوا من ابصارہم. کہنے لگی عبداللہ ابن مبارک اللہ قرآن میں فرماتا ہے ایمان والے مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کرے، اس لیے کہ میں سواری پہ سوار ہونے لگی ہوں، کہیں بے پردگی ہو سکتی ہے، نظریں نیچی کر لو، پس کر لو تاکہ بے پردگی نہ ہو. جواب قرآن سے، نصیحت قرآن سے. خیر کہتے ہیں وہ سوار ہو گئی، جیسی سوار ہوئی تو اٹھنی اچھلنے بدکنے لگی. تو جیسی اچھلنے بدکنے لگی تو قریب تھا کہ گر جائے. تو جب دیکھا کہ گرنے لگی ہے تو عبداللہ بن مبارک کہنے لگے بڑھیا بڑی تکلیف مصیبت ہو رہی ہے تجھے، اٹھنی پریشان کر رہی. اس نے اس کا جواب بھی قرآن سے دیا. کہنے لگی ما اصاب من مصیبہ الا باذن اللہ. کوئی بھی مصیبت جو پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے، کوئی بات نہیں اگر ہو گیا. خیر کہتے ہیں کہ میں نے کہا سوار ہو جا. سوار ہو کے میں تیزی سے زور زور سے آواز نکال کے اور بڑی تیزی سے لگام پکڑ کے سواری لے جانے لگا. اس نے دیکھا یہ چلا رہے ہیں، یہ زور زور سے تیز رفتاری سے جا رہے ہیں، نصیحت کرنا تھا، قرآن سے نصیحت کی. کہنے لگی وَاقْصِدْ فِي مَشِيكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. کہ چال درمیانی رکھو، آواز پس رکھو. سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے. حضرت لقمان نے بیٹے کو نصیحت کی، یہ ایک نقل اس بوڑھیاں نے یہاں پہ اس موقع پہ کیا. خیر کہتے ہیں کہ آگے بڑھا تو میں نے دیکھا یہ ہر جواب قرآن سے دیتی ہے، تو اب میں اشعار گنگنانا میں نے شروع کر دیے، شعر و شاعری. اس نے دیکھا یہ شعر و شاعری گنگنا رہے ہیں تو کہنے لگی فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. کہ عبداللہ ابن مبارک اگر پڑھنا ہی ہے، اگر گنگنانا ہی ہے تو رب کا قرآن پڑھو، رب کا قرآن گنگناؤ. یہ شعر و شاعری کیا شروع کر دی ہے. تو خیر کہتے ہیں میں خاموش آگے بڑھا. میں نے کہا تیرے بیٹے بھی ہیں. اس نے اس کا جواب بھی قرآن سے دیا. کہنے لگی المال والبنون زینت الحیات الدنیا. اللہ نے اولاد دی ہے، جواب سورہ کہف کی آیت سے. تو خیر کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا تیرے بیٹوں کے نام کیا ہے، تیرے بیٹوں کے نام کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس نے اس کا جواب بھی قرآن سے دیا، قرآن سے. کہنے لگی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. چار بیٹے، ایک کا نام ابراہیم، ایک کا اسحاق، ایک کا یعقوب اور ایک کا موسیٰ. چاروں کا جواب قرآن سے ہے. خیر کہتے ہیں سامنے سے قافلہ آنے لگا، قصہ مختصر. تو میں نے کہا اس قافلے میں تو کہیں تیرے بیٹے تو نہیں ہے. اس نے یوں دیکھا، یوں دیکھ کے کہنے لگی وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. ستارے آسمان پہ ذرا دیکھو، سامنے چمکتے نظر آئیں گے. وہ قافلے میں میرے بیٹے سامنے چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. مطلب یہ. خیر کہتے ہیں میں نے اس کو چھوڑا. ہر جواب قرآن سے دیتی ہے، بڑھیا دوسری بات بھی کرنے نہیں دیتی. چھوڑا بچوں کے پاس گیا، میں نے بچوں کو سلام کیا. کہتے ہیں میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب بچوں نے بھی جواب قرآن سے دیا. کہنے لگے سلام قولا من رب الرحیم. رب رحیم قیامت میں جنتیوں کو جو سلام کرے گا. بچے وہ جواب دے رہے ہیں. میں نے کہا قصہ کیا ہے، ماں قرآن بچے قرآن، حقیقت کیا ہے، بات کیا ہے. تو انہوں نے اس کا جواب بھی قرآن سے دیا. کہنے لگے ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. کہ عبداللہ ابن مبارک اللہ قرآن میں فرماتا ہے بندہ ہو یا بندی ہو، جو بھی جملہ، جو بھی لفظ، جو بھی حرف زبان سے نکالتے ہیں، دائیں کرامن ہے، بائیں کاتبین ہے. اس کے بولے ہوئے ہر لفظ، ہر حرف، ہر جملے کو لکھ رہے ہیں. تو جب سے یہ آیت قرآن کی ہم نے اور ہماری ماں نے پڑھی ہے، ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ جب بھی بولیں گے قرآن سے بولیں گے، جب بھی بات کریں گے قرآن سے بات کریں گے، جب بھی جواب دیں گے رب کے پاک کلام سے جواب دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جب قیامت کے دن ہمارا اعمال نامہ رب کے حضور پیش ہو تو اس میں سب سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت لکھی ہوئی ہو.
اس لیے یہ طے کر لیا. خیر قصہ ختم کرتے ہیں. مسجد اقصیٰ پہنچے, بوڑھیا نیچے اتری, اس نے نماز ادا کی, سلام پھیرا, سجدے میں گئی یا سلام پھیرا, اس کی روح پرواز کر گئی, اللہ کو پیاری ہوئی. چند دن کے بعد عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے خواب میں دیکھا, بوڑھیا کیا حال ہے؟ کہا اللہ نے قرآن کی محبت کے صدقے میں بخش دیا, اس لیے کہ 40 سال جب بھی بولی قرآن سے بولی, قرآن کے علاوہ میں نے کوئی بات نہیں کی. یہ رب کے پاک کلام کی محبت ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے صحابی سے فرمایا سورہ اخلاص زیادہ پڑھتے تھے, اس کی محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی. تو پورے کلام کی محبت کا کیا عالم اور کیا منظرنامہ ہوگا. اور تیسرا حق قرآن کریم کا تلاوت قرآن ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام. یاسین پڑھ لو, اللہ ضرورتیں پوری کر دے گا. واقعہ پڑھ لو, اللہ تمہارے گھر میں فقر و فاقہ, بھوک و پیاس نہیں لائے گا. اور فاتحہ پڑھ لو, اللہ ہر بیماری سے شفا دے دے گا. سورہ ملک پڑھ لو اور الف لام میم سجدہ پڑھ لو, اللہ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما دے گا. قرآن کی تلاوت اور تجوید کے ساتھ تلاوت, ورنہ حال یہ ہو جائے گا کہ لفٹ لیفٹ بن جائے گا, شو شو بن جائے گا, چرانا چرانا بن جائے گا. اگر زبر زیر اور پیش کا پتہ نہ ہو, اور یہ پتہ نہ ہو کہ پلنگ کیا ہے اور پلنگ کیا ہے, پنکھا کیا ہے اور پنکھا کیا ہے, اگر یہ اندازہ نہ ہو تو انگلش میں کیا بگڑتا ہے. شو کو شو اگر اس مجلس میں اٹھ کے کوئی کہہ دے تو ہم سارے اس کو جاہل کہیں گے. رب کا پاک کلام ہے, نہ معروف پتہ نہ مجہول پتہ, نہ وقت پتہ نہ صفت کا پتہ ہے, تو پھر کیا حال ہوگا. کئی لوگ 70 سال سے نمازیں پڑھتے ہیں, قرآن پڑھنا نہیں آتا. اللہ ہی جانتا ہے کتنی مردود ہے اور کتنی مقبول ہے. قرآن کریم کی تلاوت تجوید کے ساتھ, بچے تو پڑھ رہے ہیں, پڑھانا ہے, بوڑھے بھی ہو گئے, کوشش کریں. اگر کوشش کریں گے نہیں ہوتا, اللہ ڈبل اجر عطا فرما دے گا. اور چوتھا حق قرآن کریم کا تدبر قرآن ہے کہ قرآن کریم میں غور کیا جائے, فکر کی جائے. اس لیے کہ قرآن کریم میں وہ آیتیں جو عقیدے کی اور مسائل کی ہے, وہ کام اس کو سمجھنا سمجھانا علماء کا ہے, لیکن جنت جہنم کا تذکرہ, قیامت کا تذکرہ, پچھلی قوموں کے واقعات اور ان کے عذابات کا تذکرہ, نصیحت, رہبری, رہنمائی, عبرت اور نصیحت کی جتنی باتیں ہیں وہ ہر ایک کو سمجھنا ہے. قرآن یہ صرف ریڈنگ بک نہیں ہے. یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور بہت بڑی غلطی ہوئی کہ ہم نے صرف اس کو ریڈنگ بک سمجھا. یہ صرف ریڈنگ بک نہیں, یہ گائیڈ بک ہے, اور ایسی گائیڈ بک ہے جو دنیا میں جینے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھاتی ہے اور آخرت کی کامیابی کا راستہ بھی بتاتی ہے. تو قرآن کریم سمجھنا, کیسے سمجھنا؟ پکڑ لیں مفتی صاحب کو, پکڑ لیں مولانا کو, پکڑ لیں مفتی صاحب کو, کہیں کہ آپ کا روزانہ مجھے آدھا گھنٹہ 20 منٹ 10 منٹ چاہیے, کیونکہ میں جب یا ایھا الذین آمنوا پڑھتا ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آتا. ایمان والا تو ہوں, لیکن ایمان والے سے رب کیا کہہ رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آتا. آپ وقت دے دیں گے, آپ کی مہربانی ہو جائے گی, دیکھنا زندگی کی کیفیت بدل جائے گی. اور پانچویں بات قرآن کریم سے متعلق اطاعت قرآن ہے کہ قرآن کریم پہ عمل کی عادت ڈالنا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ گھر موجود نہیں, حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کے اخلاق بتاؤ, آپ کی زندگی بتاؤ. حضرت عائشہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن, قرآن کا صفحہ پلٹتے جاؤ, آقا کی زندگی دیکھتے جاؤ, قرآن کا ورق کھولتے جاؤ, آقا کی زندگی دیکھتے جاؤ. وہ قرآن میں ہے, جو قرآن میں ہے وہ آقا کی صبح میں ہے, جو قرآن میں ہے وہ آقا کی شام میں ہے, جو قرآن میں ہے وہ آقا کے دن و رات میں ہے, جو قرآن میں ہے وہ آقا کے خلوت و جلوت میں ہے, جو قرآن میں ہے وہ آقا کے گھر میں بھی ہے, آقا کے گھر کے باہر بھی ہے. یہ نہیں کہ ارے صاحب عبادت میں تو قرآن پہ عمل کریں گے لیکن ہم کلچر نصارہ اور کرسچن کا فالو کریں گے, اور ہم تجارتی معاملات میں یہودیوں کو فالو کریں گے, اور ہم شادی بیاہ میں غیر ایمان والوں مشرکوں کے رسم و رواج کو اپنائیں گے. ہاں عبادت میں مان لیں گے ہم قرآن کو, معاملات میں نہیں مانیں گے, معاشرت میں نہیں مانیں گے, اخلاقیات میں نہیں مانیں گے, تجارت میں نہیں مانیں گے, سیاست میں نہیں مانیں گے, معیشت میں نہیں مانیں گے. اس لیے کہ جہاں جی چاہے مگا مانیں گے اور جہاں جی نہیں چاہے گا نہیں مانیں گے. تو اس لیے قرآن کریم پہ عمل, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم پہ عمل کرنے والا پہچانا جاتا ہے, اور ایسے پہچانا جاتا ہے کہ جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ اٹھ کے تہجد پڑھ رہا ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے یہ قرآن پہ عمل کرنے والا ہے. قرآن کریم کا عمل کرنے والا پہچانا جاتا ہے. کیسے پہچانا جاتا ہے؟ جب لوگ دن میں حد سے گزر رہے ہوتے ہیں, یہ دن میں اللہ کے قانون پہ عمل کر رہا ہوتا ہے.
قرآن کریم کے عمل کرنے والا پہچانا جاتا ہے. کیسے پہچانا جاتا ہے؟ کہ جب لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ خاموش ہوتا ہے. قرآن کریم پہ عمل کرنے والا پہچانا جاتا ہے. کیسے پہچانا جاتا ہے؟ جب لوگ پکنک اور تفریح بازی میں مشغول ہوتے ہیں یا آخرت کے غم میں مشغول ہوتا ہے. قرآن کریم پہ عمل کرنے والا پہچانا جاتا ہے. اور ایسے پہچانا جاتا ہے جب لوگ زور زور سے ہنس رہے ہوں اور قہقہے لگا رہے ہوں اور تالیاں پیٹ رہے ہوں اور بجا رہے ہوں تو یہ اللہ کے خوف سے روتا بیٹھتا ہے. قرآن کریم پہ عمل کرنے والا پہچانا جاتا ہے. کیسے پہچانا جاتا ہے؟ جب لوگ فخر میں، غرور میں، تکبر میں، گھمنڈ میں مبتلا ہوتے ہیں. یہ اپنی عاجزی سے پہچانا جاتا ہے. یہ اپنے تواضع اور انکساری سے پہچانا جاتا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے تھے عمل کرنے کے لیے، لیکن اب تم شروع ہوتے ہو الف لام میم سے والناس تک، تم نے پڑھنے ہی کو بس ایک عمل بنا لیا. تم نے عمل کی کوئی ضرورت نہیں سمجھی. الف لام میم سے تم الف سے والناس کے سین تک ایک حرف بھی نہیں چھوڑتے، ایک حرف نہیں چھوڑتے. لیکن الف لام میم سے والناس تک کوئی عمل کرتے بھی تو تم نظر نہیں آتے. حرف نہیں چھوڑو گے، نقطے نہیں چھوڑو گے، حرکات نہیں چھوڑو گے، اظہار و اخفاء و ادغام نہیں چھوڑو گے، عمل چھوڑ دو گے. قرآن کے مطابق تمہاری زندگی نہیں ہوگی. تو اس لیے قرآن کے مطابق زندگی ہو، اسی میں شفا، یہی ضرورتیں پوری کرے گی. روحانی بھی اور جسمانی بھی ضرورتیں اللہ اس سے پوری کرے گا. روحانی بیماریاں بھی اور جسمانی بیماریاں بھی اسی سے دور ہوں گی.